السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے مسائل حیات کے فقہی پروگرام میں۔ آج کا جو سوال ہے مفتی صاحب، وہ سوال بڑا اچھا سوال ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ کہتے ہیں بڑے جانور میں 7 حصوں میں سے کوئی دیوبندی، وہابی، صلح کلی، بد عقیدہ میں تو سبھی آ گئے، بد عقیدہ ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ یا تو ایک ہو یا صرف کرنے والے جتنے ہیں وہ سب سنی ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، اور ذبح کرنے والا بد عقیدہ ہے، تو کیا قربانی ان تمام کی ہوگی یا نہیں؟ کھلے الفاظ میں مختصر انداز میں جواب عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور دور حاضر میں اس سوال کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اس سوال کو، اس جواب کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جو سوال ہے کہ 7 حصوں میں سے کہ اگر کسی کا بدعقیدے کا حصہ ہے، وہابی، دیوبندی، بدعقیدہ، چکڑالوی وغیرہ کسی کا بھی، تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہابی، دیوبندی، قادیانی، یہ تمام بدعقیدہ جو لوگ ہیں، یہ اپنے عقائد کفریہ باطلہ کی وجہ سے خارج از اسلام ہیں، یعنی اسلام سے خارج ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا مقصد ہوتا ہے تقرب، سمجھے؟ تقرب اللہ۔ تو اگر کسی کا ارادہ، کسی کی نیت تقرب کی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، سنت رسول پر عمل کرنے کی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنانا اس کا ارادہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، تو صرف گوشت حاصل کرنا، تو اگر کسی مسلمان کے، جبکہ 7 حصے مسلمانوں کے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا ہی مقصد جو ہے گوشت حاصل کرنا ہے، صرف تقرب نیت نہیں ہے، ارادہ تقرب کا نہیں ہے، تب بھی قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اب سوچ یہ کہ جب مسلمان کا کسی کا ارادہ اگر چینج ہو جائے تب قربانی نہیں ہوگی، تو جس کی نیت کا ہی اعتبار نہیں ہے بالکل، وہابی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ، تو ان کا حصہ شامل کرنے سے، اگر یہ 7 میں سے کوئی ہو ایک بھی، تو پھر ان کا حصہ شامل کرنے سے کیسے قربانی ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، اگر کوئی وہابی، دیوبندی کسی کا ایک کا بھی حصہ ہے، تو آپ کے 6 جو باقی ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، ان میں سے بھی کسی ایک کا بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ سب کی قربانی ختم، کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ جب شرکت والے جانور میں قربانی کر رہے ہیں، 7 حصے ڈال رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ چیز ضرور دیکھ لیں کہ کوئی بدعقیدہ تو نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ، تمام لوگ اپنی نیت کو صاف رکھیں، صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے، تقرب کی نیت سے قربانی کریں، گوشت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں۔ گوشت تو ملنا ہی ہے، چاہے نیت آپ گوشت کی کریں یا تقرب کی کریں۔ اگر تقرب کی کریں گے، نیت اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تو پھر آپ کو گوشت بھی ملے گا اور قربانی بھی سب کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے نیت کو صاف رکھیں، اور عقیدہ، بدعقیدہ کا کسی کا بھی حصہ اس میں شامل نہ کریں۔ اب دوسرا جو جز ہے کہ مسلمان ہیں سب، اور نیت بھی سب کی درست ہے، سب کی تقرب کی ہی نیت ہے، لیکن ذبح کرنے والا کوئی بدعقیدہ ہے، کسی وہابی، دیوبندی سے کوئی ذبح کرا لے، تو کیا اس صورت میں قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو ناظرین اکرام، کسی بدعقیدہ، وہابی، دیوبندی وغیرہ نے اگر ذبح کیا ہے تب قربانی نہیں ہوگی، اور قربانی ہی نہیں ہوگی، صرف وہ جانور بھی ذبح نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو کسی کافر بدعقیدہ جو خارج از اسلام ہو، اس سے ذبح کرانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا ذبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، وہ جانور ہی ذبح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ذبح کراتے وقت بھی خیال رکھیں، اور شرکت والے جانور میں حصہ ڈالتے وقت بھی کس کا حصہ ڈال رہے ہیں یہ بھی خیال کریں، ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ تمام لوگ ان چیزوں کو بغور سماعت کریں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کچھ بدعقیدہ لوگ جو ہیں وہ سنیوں کے علاقوں میں آ کر کے کیا کرتے ہیں، یا تو ان کے حصوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے جانور میں، تو ان کی قربانی برباد کر دیتے ہیں۔ اب ان کی اگر قربانی اگر برباد ہوئی، مثال کے طور پہ کسی ایک جانور میں کوئی ایک بدعقیدہ گھس گیا، تو اب ان 6 کی قربانی نہیں ہوئی،
تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ اگلے سال کریں گے قربانی، بلکہ ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ یہ دوسرا جانور لے کے انہی دنوں میں قربان کریں، انہی دنوں میں قربان کریں۔ اور ایسے ہی اگر کسی بدعقیدہ شخص سے اس کو ذبح کروا لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بدعقیدہ ہے، تب بھی آپ دوسرا جانور لیں گے اور دوسرے جانور کی قربانی آپ پر واجب ہے، کیونکہ قربانی تو آپ کے ذمے سے ساقط ہی نہیں ہوئی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس معنی کر شامل ہو جاتے ہیں کہ، اور ہمارے سنی جو ہیں وہ لالچ میں آ کر کے جو اس میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک آیا اور اس نے آنے کے بعد میں یہ کہا کہ ہم ایک جانور لے لیتے ہیں اور اس میں آپ 1,000 روپے ڈال لینا اور ہم 2,000، جو آپ کا 1,000 زیادہ ہوگا، مثلا جانور مل رہا ہے 20,000 کا، تو اب 1,000 روپیہ جیسے 7,000 کا مل رہا ہے مثال کے طور پہ، 14,000 کا جانور مل رہا ہے، 7,000 وہ آپ سے لے رہا ہے 1,000، اور باقی وہ اپنی طرف سے ڈال رہا ہے، تب بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 7واں حصہ ہونا ضروری ہے۔ 7واں حصہ ہونا، جو پہلے ہم ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، 7واں حصہ ہونا ضروری ہے، گوشت کے اعتبار سے بھی اور پیسے کے رقم کے اعتبار سے بھی۔ تو اگر اس طریقے سے بہت ساری بستیوں میں آتے ہیں اور یہ جائزہ لیا گیا ہے تو لوگ اس میں ملوث رہتے ہیں کہ ایک آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ نہیں تم پیسے کم ڈال دینا لیکن ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو اس لالچ میں آ کر کے جو ہے نا وہ اپنی قربانی کو برباد کر لیتے ہیں اور گناہ ہمیں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان چیزوں سے باخبر ہوں گے۔ ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی کہ اب اگر قربانی چونکہ ہوئی نہیں ہے، اگر ایسا کیا ہے تو، اور اب ایام قربانی بھی گزر گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ کچھ سوچتے ہیں چلو اب تو دن نکل گئے، اب تو ختم ہے، تو اگر آپ کے قربانی آپ پر واجب تھی اور آپ نے اپنی قربانی کو برباد کر لیا کسی وجہ سے، اس طریقہ کا کوئی طریقہ اپنا کر کے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بری الذمہ ہو گئے اور قربانی کا ایام گزر گئے تو سوچیں کہ آپ بری الذمہ ہیں، اب آپ پر کچھ نہیں، یا اگلے سال کر لیں گے، تو اگلے سال واجب ہوگی تب قربانی آپ کریں گے اور وہ الگ ہوگی، لیکن اس سال کی جو قربانی کا ایام گزرنے کے بعد میں جو ہے آپ پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا یہ واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایک بکری کی قیمت ایام قربانی گزرنے کے بعد میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، خاص کر کے میرے دوستو اس مسئلے کو تو آپ کو پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلے میں جو ہے نا ہمارے بہت سارے سیدھے سچے سنی بھائی جو ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں اور بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب